یہ سب کیا ہے مسٹر رزاق؟ یہ لوگ مجھے زبردستی لے آئے ہیں کہ رزاق صاحب کا حکم ہے۔ لڑکی نے اندر داخل ہوتے ہی احتجاج بھرے لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ لڑکی، تمہیں رزاق نے نہیں ہم نے طلب کیا ہے۔ ہمارا تعلق سینٹرل انٹیلیجنس سے ہے، ہم چاہتے تو وہاں پہنچ کر بھی تم سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے، لیکن اس طرح تم اپنے ساتھیوں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مشکوک ہو جاتی۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا تو شائنہ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس بار وہ خاموشی سے رزاق کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انٹیلیجنس کا مجھ سے کیا تعلق؟ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، شائنہ نے کہا۔ احمد ملک جعلی ادویات کی سپلائی میں ملوث تھا اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی سے پہلے اس نے تمہارا نام بتایا ہے کہ تم اس سلسلے میں اس کے ساتھ کام کرتی رہی ہو۔ اب یہ تم نے بتانا ہے کہ تم کیا کام کرتی رہی ہو، عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ تو شائنہ بے اختیار اچھل پڑی، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ میرا کیا تعلق جعلی ادویات سے؟ شائنہ نے رک رک کر کہا۔ اس کی ایک آنکھ نکال دو، عمران نے صدیقی سے کہا۔ تو صدیقی نے کوٹ کی اندرونی جیب سے خنجر نکالا اور جارحانہ انداز میں بڑھنے لگا تو شائنہ بے اختیار خوف سے چیخ پڑی، رک جاؤ میں بتاتی ہوں، رک جاؤ، مجھے مت مارو، شائنہ نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم جانتی ہو سب کچھ بتا دو، ورنہ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ایک لمحے میں اس طرح بگاڑ دیا جائے گا کہ تمہارے چہرے پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، میں بتاتی ہوں، میرا تعلق صرف احسن کے ساتھ ہے۔ احسن شاہ پور میں رہتا ہے، وہ وہاں آتا ہے اور مجھے ایک بند لفافہ دیتا ہے اور ساتھ ہی رقم بھی۔ میں احمد ملک کو فون کر کے کہہ دیتی ہوں، وہ کلب آ جاتا ہے، پھر ہم سیشل روم میں چلے جاتے ہیں اور وہ لفافہ احمد ملک کو دے دیتی ہوں اور بس۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ یہ سارا سلسلہ دواؤں کے بارے میں ہے، لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں بات کو اپنے سائے سے بھی چھپائے رکھوں ورنہ میں ہلاک کر دی جاؤں گی۔ احسن نے مجھے سختی سے منع کرا دیا تھا کہ احمد ملک کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں اور میں نے اس کے پوچھنے کے باوجود اسے بھی کچھ نہیں بتایا۔ مجھے معقول رقم مل جاتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی، شائنہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ احسن سے تمہاری واقفیت کیسے ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ وہ میرا دور کا رشتہ دار ہے، شائنہ نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ اور قد و قامت؟ عمران نے پوچھا تو شائنہ نے بتا دیا۔ اس کی رہائش اور فون نمبر؟ عمران نے پوچھا۔ شاہ پور میں اس کی ادویات کی دکان ہے، دکان تو چھوٹی سی ہے لیکن وہ رہتا بہت ٹھاٹ پاٹ سے ہے۔ اس کی دکان شاہ پور کی مین مارکیٹ میں ہے، اس کا نام اس نے اپنے لڑکے آصف کے نام پر رکھا ہوا ہے، آصف میڈیکل سٹور، شائنہ نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس بند لفافے میں کیا ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک بار میں نے دیکھا تھا، اس میں 50-60 کاغذات تھے جن پر کمپیوٹر سے ہندسے لکھے ہوئے تھے، مجھے سمجھ نہ آئی، البتہ میں نے ایک بار احسن سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ ادویات کی اسمگلنگ کراتا ہے، شائنہ نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شاہ پور کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جی 150 کلومیٹر ہے، خاصا بڑا قصبہ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی حکومت کا ایک بہت بڑا جنگل ہے جسے شاہ پور جنگل کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر لکڑی کاٹنے والی بہت بڑی فیکٹری ہے، ویسے وہاں زیادہ تر کاروبار لکڑی کا ہی ہوتا ہے، اس بار رزاق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے رزاق صاحب، مجھے یقین ہے کہ آپ خاموش رہیں گے اور شائنہ تم بھی، ورنہ دوسری صورت میں تمہارا انجام انتہائی عبرتناک بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی صدیقی اور چوہان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار رزاق کی کوٹھی سے نکل کر آگے بڑھی۔ شاہ پور چلو، عمران نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رزاق تو شاید نہیں، لیکن یہ شائنہ ضرور اس احسن کو فون کر دے گی، چوہان نے کہا۔ نہیں، وہ عام سی لڑکی ہے، جس طرح وہ خوفزدہ ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گی، عمران نے کہا، اور پھر تقریباً 2 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد وہ شاہ پور قصبے کی حدود میں داخل ہو گئے۔ چھوٹا سا قصبہ تھا، وہاں واقعی لکڑی کا ہی کاروبار ہو رہا تھا، ہر طرف لکڑی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اس جنگل میں فیکٹری ہوگی جعلی ادویات کی، صدیقی نے کہا۔ نہیں، یہ سرکاری جنگل ہے اور پھر جہاں لوگوں کی ہر وقت آمد و رفت رہتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہاں البتہ جنگل کے قریب خفیہ سٹور ہوگا جہاں سے احسن مال شانگ پہنچاتا ہوگا اور شانگ سے احمد ملک اسے سپلائی کرتا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ ابو سے احسن سے پوچھ گچھ کرنی ہے، کہاں کی جائے؟ صدیقی نے کہا۔ جنگل میں اور کہاں؟ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ صدیقی نے مین مارکیٹ کے قریب کار روک دی اور پھر وہ سب کار سے نیچے اترے اور مارکیٹ میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ادویات کی ایک چھوٹی سی دکان نظر آ گئی جس پر آصف میڈیکل سٹور کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا، جبکہ شائنہ نے جو حلیہ احسن کا بتایا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکا ہی آصف ہوگا، احسن کا لڑکا۔ عمران دکان پر چڑھا تو لڑکا چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی صاحب فرمائیے، لڑکے نے کہا۔ آپ کا نام آصف ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ آپ سے پہلے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔
लड़के ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारे वालिद एहसन से दारुल-हुकूमत में अक्सर मुलाकात होती रहती है। उन्होंने बताया था कि इस दुकान पर तुम बैठते हो। कहाँ है एहसन? इमरान ने जानबूझकर बड़े बेतकल्लुफ़ाना लहजे में कहा। वो तो किसी काम से गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे, आप बैठें। आसिफ ने कहा। नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं, हम यहाँ लकड़ी के एक सौदे के सिलसिले में आए थे। मेरा नाम प्रिंस है। जब एहसन आ जाए तो हमारा सलाम कह देना। वैसे अभी हम यहाँ हैं, अगर वापसी के वक्त तक वो आ गया तो मुलाकात हो जाएगी, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब एक करीबी होटल में जाकर बैठ गए। उन्होंने खाना मंगवाया और खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद उन्होंने चाय भी फिर बिल के साथ साथ इमरान ने वेटर को भारी टिप दी तो वेटर के चेहरे पर चमक सी आ गई और उसने इंतहाई मोदबाना अंदाज में झुककर सलाम किया। और कोई खिदमत जनाब? वेटर ने कहा। आसिफ मेडिकल स्टोर के मालिक एहसन को जानते हो? इमरान ने पूछा। जी हाँ, हमारे हमसाए हैं, साथ ही तो उनकी दुकान है, वेटर ने जवाब दिया। उसकी रिहाइश गाह कहाँ है? इमरान ने पूछा। जहाँ से आगे शमाल की तरफ एक सड़क जाती है जो जंगल की साइड में कॉलोनी तक पहुँचती है। उस कॉलोनी में सबसे शानदार कोठी एहसन की है, वेटर ने कहा। तो इमरान ने जेब से एक और नोट निकाल कर वेटर के हाथ में रखा और उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही दूसरे साथी भी उठ खड़े हुए और वेटर सलाम करके चला गया। वो होटल से निकलकर एक बार फिर दुकान की तरफ गए तो वहाँ वाकई एहसन मौजूद था, लेकिन उसका लड़का आसिफ मौजूद नहीं था। एहसन अब काउंटर के पीछे बैठा हुआ था। उसके जिस्म पर वाकई इंतहाई कीमती लिबास था और चेहरे मोहरे से ही वो ऐशो इशरत का दिलदादा लगता था। इमरान अपने साथियों समेत ऊपर चढ़ा तो एहसन ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। मेरा नाम प्रिंस है, तुम्हारे लड़के आसिफ ने बताया होगा तुम्हें, इमरान ने कहा। ओह हाँ, लेकिन आपको तो मैं नहीं जानता, एहसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। शाइना ने हमें भेजा है और एक खसूसी पैगाम है अहमद मलिक के बारे में। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ कोई दूसरा हमारी बातचीत ना सुन सके? इमरान ने कहा। ओह हाँ, उकबी तरफ कमरा है, आइए, एहसन ने कहा और उसकी पेशानी पर शिकने से उभर आई। इमरान ने अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा किया और फिर वो एहसन के साथ उस कमरे में पहुँच गया। मिस्टर एहसन, हमारा ताल्लुक़ सेंट्रल इंटेलिजेंस से है, इमरान ने कहा तो एहसान बेएहतियात उछल पड़ा। उसका चेहरा यकलहत जल पड़ गया, लेकिन दूसरे लम्हे उसने अपने आप को संभाल लिया। मगर मेरा इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक़? एहसन ने होंठ चबाते हुए कहा। अहमद मलिक और शाइना के हवाले के बावजूद भी तुम ये बात कर रहे हो। जाली अदवायात के सिलसिले में तुम मुलविस हो और ये कौमी जुर्म है। यहाँ शाहपुर के चौक पर तुम्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है। तुम शाइना के ज़रिए अहमद मलिक तक जाली अदवायात के बारे में मालूमात पहुँचाते हो। मेरा वादा कि अगर तुम सब कुछ बता दो तो तुम्हें वादा माफ़ गवाह बनाकर बचाया जा सकता है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारा हश्र इबरतनाक हो सकता है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। मगर मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे तो लिफाफा दिया जाता था कि मैं अहमद मलिक तक पहुँचा दूँ और बस। एहसन ने खौफजदा से लहजे में कहा। हमें मालूम है कि तुम्हारे ठाठ बार तुम्हारी इस छोटी सी दुकान से ज़्यादा हैं, इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि खुल जाओ, वरना। इमरान का लहजा और सर्द हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो गोदाम इंचार्ज रानसन लिफाफा देता है जो मैं शाइना को देता हूँ और मुझे माकूल मुआवजा मिल जाता है, इसमें से थोड़ा सा हिस्सा मैं शाइना को दे देता हूँ। तवील अरसे से ये काम हो रहा है, इसलिए मैंने बहुत कमा लिया है, एहसन ने कहा। रानसन कौन है और कहाँ गोदाम है और कहाँ तुम्हें लिफाफा देता है? इमरान ने पूछा। गोदाम जंगल के मगरिब में एक पुरानी इमारत में है, उस पर अद्वयात के गोदामों का बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है, रानसन कंपनी के नाम से है। वहाँ रानसन का दफ्तर भी है, लेकिन अब तो गोदाम खाली कर दिए गए हैं और रानसन भी दारुल हुकूमत चला गया है। सुना है कि कारोबार वक्ती तौर पर बंद कर दिया गया है, एहसन ने कहा। रानसन कहाँ मिल सकेगा, उसका फ़ोन नंबर पता? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैं सच कह रहा हूँ, एहसन ने कहा। तो इमरान ने मशीन पिस्टल की नाल उसी कनपटी पर लगा दी। सिर्फ 5 तक गिनूंगा, इमरान ने गिराते हुए कहा और उसके साथ उसने गिनती शुरू कर दी। वो मादाम एम का आदमी है, फैक्ट्री से माल जहाँ लाता है और फिर जहाँ से शांग माल चला जाता है और शांग से दारुल हुकूमत। गिनती अभी 3 तक ही पहुँची थी कि एहसन ने कांपते हुए लहजे में कहा। कौन मादाम एम और कहाँ है फैक्ट्री? जल्दी बताओ, वरना अब 2 तक गिनती बाकी रह गई है, उसके बाद तुम्हारी खोपड़ी लाखों टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी, इमरान ने गिराते हुए कहा। तो एहसन का जिस्म बेइख्तियार कांपने लग गया। फैक्ट्री का तो मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता ये मादाम एम दारुल हुकूमत में रहती हैं। वो अक्सर जहाँ दौरे पर आती रहती है और मैंने भी कई बार उसकी दावत की है। नौजवान और खूबसूरत औरत है। मुझे रानसन ने बताया कि मादाम अरबों खरबों पति है, एहसन ने कहा। दारुल हुकूमत में कहाँ रहती है वो? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता वो सुरह रंग की कार में आती है, उसके ऊपरी शीशे पर ड्राफ्ट कारपोरेशन का स्टिकर मौजूद था। वैसे उस कार का नंबर भी मुझे मालूम है।
احسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر بتا دیا۔ اس کا حلیہ تفصیل سے بتا دو، عمران نے کہا تو احسن نے تفصیل سے حلیہ بتا دیا۔ اب یہاں سے کاروبار ختم ہو چکا ہے؟ عمران نے مشین پسٹل ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، رانسن نے ہی بتایا تھا کہ کاروبار عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، احسن نے کہا۔ تم یہاں بھی جعلی ادویات فروخت کرتے ہوگے؟ عمران نے کہا نہیں جناب، یہ چھوٹا سا قصبہ ہے، یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک دو ڈاکٹر ہوتے ہیں اور غلط دوا سے مریض مر جائے تو ڈاکٹر کی شہرت خراب ہوتی ہے، اس لیے وہ اسے کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کام تو بڑے شہروں میں ہوتا ہے، احسن نے جواب دیا۔ اوکے، اب یہ کان کھول کر سن لو کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو ہم دوبارہ بھی آ سکتے ہیں یہیں، یا تمہیں پھر گرفتار کر کے ہمیں وہاں ہیڈ کوارٹر بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ بول دو، عمران نے کہا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے 100% سچ ہے، احسن نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا ورنہ پھر بھی نتیجہ یہی نکلے گا، عمران نے کہا اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے نکل کر باہر دکان میں آ گیا۔ پھر دکان سے اتر کر وہ تیزی سے چلتے ہوئے واپس اس طرف کو بڑھ گئے جدھر ان کی کار موجود تھی۔ کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہاں، ایک عورت مادام ایم کا پتہ چلا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس سیٹ اپ کی سرگنا ہے، اگر وہ ہاتھ آ جائے تو پھر یہ مشن مکمل ہو جائے گا اور وہ دارالحکومت میں رہتی ہے۔ فی الحال اس کا حلیہ اور کار کا نمبر معلوم ہوا ہے، عمران نے کہا اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار میں بیٹھتے ہی عمران نے کار کا ڈیش بورڈ کھولا اور اس کے اندر موجود لانگ رینج ٹرانسمیٹر نکال کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر، ایک کار کا نمبر نوٹ کرو اور فوراً رجسٹریشن آفس سے معلوم کر کے مجھے ٹرانسمیٹر پر بتانا کہ یہ کار کس کے نام پر رجسٹر ہے، اوور، عمران نے کہا اور ساتھ ہی کار کا وہ نمبر بتا دیا جو اسے احسن نے بتایا تھا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، ٹوئنکل اسٹار کالنگ اوور، عمران نے کہا تو صدیقی اور چوہان دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران اس بار نعمانی کو کال کر رہا ہے۔ یس نعمانی بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد نعمانی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی، رافٹ کارپوریشن کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور میں ایک عورت کا حلیہ بتا رہا ہوں، معلوم کرو کہ یہ عورت اس کمپنی میں کیا کام کرتی ہے اور اگر ایسی کوئی عورت ہو تو اسے اغوا کر کے اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچا دو۔ میں صدیقی اور چوہان کے ساتھ اس وقت شاہپور سے بول رہا ہوں، ہمیں کار کے ذریعے دارالحکومت پہنچتے پہنچتے کافی وقت لگ جائے گا، میں چاہتا ہوں اس وقت تک یہ کام ہو جانا چاہیے، اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، حلیہ بتائیے، اوور، نعمانی نے کہا تو عمران نے جواب میں وہ حلیہ بتا دیا جو احسن نے بتایا تھا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اس پر اپنی ذاتی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اسے ڈیش بورڈ کے اندر رکھ دیا۔ اب چلو صدیقی، عمران نے صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا جو ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، اور صدیقی نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور پھر اسے بیک کر کے اس نے واپس آگے بڑھا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد اچانک ڈیش بورڈ سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ٹائیگر کالنگ اوور، بٹن آن ہوتے ہی ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس علی عمران اٹینڈنگ یو، اوور، عمران نے کہا۔ یس باس، یہ کار رافٹ کارپوریشن کے نام رجسٹر ہے اور رافٹ کارپوریشن کی جنرل مینیجر مادام مارگریٹ کی تحویل میں ہے، اوور، ٹائیگر نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ یہ رافٹ کارپوریشن کیا کاروبار کرتی ہے، اوور، عمران نے پوچھا۔ ادویات کا، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ اس مادام مارگریٹ کو ٹریس کرو کہ اس وقت وہ کہاں ہے اور پھر 4 اسٹارز ہیڈ کوارٹر فون کر کے وہاں موجود نعمانی کو پیغام دو۔ میں نے ابھی اسے ٹرانسمیٹر پر کہا ہے کہ وہ اس مارگریٹ کو ٹریس کرے، میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ جب تم اسے کال کرو گے تو پھر وہ تمہارے ساتھ مل کر اسے اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچائے گا، اوور، عمران نے کہا۔ میں خود یہ کام کر لوں گا بوس، آپ نعمانی صاحب کو کیوں تکلیف دیتے ہیں، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ نہیں، تم نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، اوور، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، اوور، دوسری طرف سے ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر ایک بار پھر نعمانی کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور، عمران نے کہا۔ نعمانی اٹینڈنگ یو، اوور، چند لمحوں بعد نعمانی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی، ٹائیگر نے اس عورت کا سراغ لگا لیا ہے، تم اپنے ہیڈ کوارٹر میں رہو، وہ تمام تفصیلات معلوم کر کے تم سے فون پر وہیں رابطہ کرے گا، پھر تم نے اس کے ساتھ مل کر اس عورت کو اغوا کر کے ہیڈ کوارٹر لے آنا ہے، ہم وہاں پہنچ رہے ہیں، اوور،
ٹھیک ہے اوور، نعمانی نے جواب دیا اور عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ مارگریٹ اپنے خوبصورت آفس میں ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مارگریٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مارگریٹ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، مادام میکریمیا کے رائل سیلیوٹ کلب کے مینیجر سے بات کریں۔ دوسری طرف سے اس کی سیکرٹری کی آواز سنائی دی اور یس بات کراؤ۔ مارگریٹ نے چونک کر کہا، ہیلو، بروشر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی، مارگریٹ بول رہی ہوں بروشر، تمہارے لیے یہاں ایک کام میں نے نکالا ہے، معاوضہ نہ صرف تمہارے معیار کا ہوگا بلکہ اس سے بھی زیادہ اور نقد ایڈوانس ملے گا، لیکن کام فوری اور احتیاطی نوعیت کا ہے۔ مارگریٹ نے کہا، پاکستان میں ٹروجن کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے؟ مارگریٹ بروشر کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم کام سن کر حیران ہو جاؤ گے، صرف ایک کام سے گروپ کو ٹریس کر کے ان کا خاتمہ کرنا ہے۔ مارگریٹ نے کہا، کھل کر بات کرو مارگریٹ، کس قسم کا گروپ ہے، کیا کام کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ بروشر نے کہا، کیا تم کام کرنے پر آمادہ ہو؟ مارگریٹ نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا، ہمارا تو کام ہی یہی ہے مارگریٹ، لیکن ہم اپنے معیار کا کام کرتے ہیں۔ اب تم کسی جرائم پیشہ عام سے گروہ کی بات کرو تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ بروشر نے کہا، ایک سرکاری گروپ ہے جسے 4 اسٹارز کہا جاتا ہے اور پاکستان سیکرٹ سروس کے تحت کام کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کا نام علی عمران ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھا سادھا اور مسخرہ سا آدمی نظر آتا ہے، لیکن وہ بہت چلاک ہے۔ مارگریٹ نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے تفصیل بتا دی، لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم ادویات کے بزنس سے متعلق ہو، جبکہ ادویات کے بزنس سے سیکرٹ سروس کا کیا تعلق؟ میرا تعلق اسپیشل ادویات سے ہے، لوگ انہیں جعلی ادویات بھی کہتے ہیں لیکن ہم اسے اسپیشل ادویات کہتے ہیں، اور یہ گروپ ان دنوں یہاں اسپیشل ادویات کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس نے ہمیں بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ہمارا کاروبار ہی بند کر دیا ہے۔ اس سے ہمیں اربوں خربوں کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے جب تک یہ گروپ ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کاروبار کا دوبارہ کھل کر آغاز نہیں کر سکتے۔ مارگریٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، کیا اس عمران کو تمہارے متعلق معلوم ہے کہ تم اس بزنس سے متعلق ہو؟ بروشر نے کہا، نہیں، میرے متعلق کسی کو علم نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ مارگریٹ نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو پھر سنو مارگریٹ، تم اپنا یہ دھندا بالکل ختم کر دو یا اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تم علی عمران کو نہیں جانتی، جبکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خود تو موت کا فرشتہ ہے، اسے سوائے قدرت کے اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ ایکریمیا، گریٹ لینڈ، روسیا اور دنیا بھر کی سیکرٹ ایجنسیاں، بڑی بڑی مجرم تنظیمیں سب اس کا نام سن کر اس طرح خوفزدہ ہو جاتی ہیں جیسے انہیں موت کا فرشتہ نظر آ گیا ہو۔ وہ اگر کسی بھی حیثیت سے تمہارے اسپیشل ادویات کے دھندے کے خلاف کام کر رہا ہے تو پھر اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ ہر صورت میں تم تک پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف سے بروشر نے کہا تو مارگریٹ کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نے تو الٹا اس کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے بروشر، آخر وہ انسان ہے اور انسان تو مرتے ہی رہتے ہیں، کیا اس کے جسم میں گولی داخل نہیں ہو سکتی؟ مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ حقیقتاً انسان نہیں ہے، اگر انسان ہوتا تو اب تک 1 کروڑ بار مر چکا ہوتا۔ وہ کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں معلوم اور میں نے تمہیں انتہائی مخلصانہ مشورہ دیا ہے، ورنہ مجھے تو بہرحال معاوضے سے غرض ہوتی ہے، لیکن ویری سوری، میں اس کے مقابل آ کر نہ ہی خود مرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی ٹروجن کا خاتمہ کرانا چاہتا ہوں۔ ویری سوری دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مارگریٹ نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ہاں، ایک آدمی اور اسے اس قدر خوف، نان سینس، میں کوئی اور بندوبست کرتی ہوں، مارگریٹ نے کہا اور ایک بار پھر ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مارگریٹ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے 2 آدمی اندر داخل ہو رہے تھے اور ان دونوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ایک آدمی نے بجلی کی سی تیزی سے آگے سے بڑھ کر اس کی گردن گھسیٹ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا اور اس کا جسم گھسیٹتا ہوا میز کے اوپر سے نیچے آ گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریکی سی چھا گئی۔ پھر جیسے ہی اس کے ذہن میں روشنی پیدا ہوئی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا۔ وہ کرسی پر رسی سے بندھی ہوئی تھی، ایک عام سا کمرہ تھا، سامنے 3-4 کرسیاں موجود تھیں اور وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ ان 2 میں سے ایک آدمی تھا جو اس کے آفس کے کمرے میں اچانک داخل ہوا تھا اور اس نے اس کی گردن پکڑ کر اسے گھسیٹا تھا، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اس وقت وہ آدمی بڑے مطمئن انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ مارگریٹ نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ تم دوستوں میں ہو مارگریٹ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس آدمی نے بڑے نرم سے لہجے میں کہا۔
لیکن مجھے میرے آفس سے کیوں نکالا گیا ہے یہاں اور کیوں باندھا گیا ہے؟ مارگریٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بعض اوقات دوستی کے باوجود ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ کیسی دوستی ہے؟ میں تو تمہیں جانتی نہیں، کون ہو تم؟ کیا نام ہے تمہارا؟ مارگریٹ نے غصیلے لہجے میں کہا، میرا نام نعمانی ہے اور میرا تعلق حکومت کی ایک سرکاری ایجنسی سے ہے، مارگریٹ عرف مادام ایم۔ ابھی ہمارے چیف آ جائیں گے، پھر تم سے بات چیت ہوگی۔ اگر تم نے تعاون کیا تو ہم تمہارے دوست ہوں گے، ورنہ دشمن، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، باہر سے ہارن کی آواز سنائی دی۔ او عمران صاحب ہوں گے، نعمانی نے کہا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ عمران؟ او تو انہوں نے صرف مجھے ٹریس کر لیا ہے، بلکہ وہ مجھے میرے آفس سے اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ مارگریٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔